الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ آپس میں اکیلے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے حجت پیدا کرتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں؟ اس ارشاد پاک میں بھی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے دلوں کی کیفیت بیان فرما رہا ہے کہ جو کلام پہلے فرما رہا ہے اس کے ساتھ ربط اور تعلق ہے۔ اس طرح کے مالک الملک نے پہلے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ ہوتا وہی ہے جو مالک الملک چاہتا ہے، اور ہدایت ان ہی لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی غلامی اختیار کرتے ہیں اور ان کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف چلتے ہیں۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے، خواہ وہ کتنے ہی عقل مند ہوں، کتنی ہوشیاری سے کام لیں، کتنے ہی طاقتور ہوں، ان کا انجام دونوں جہانوں میں خراب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیان میں اس سے پہلے یہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور یہ ساری ہدایت لوگوں کو بتائی تو اس کے باوجود وہ ہدایت نہ لائے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، محبت اور غلامی نہ تھی، بلکہ بغض، حسد تھا، جس کی وجہ سے وہ ازلی اور ابدی بدبخت قرار دیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے پہلے مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو چھوڑ دیں، ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ ایمان لے آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ نہیں کہ جاہل ہیں، اس لیے ایمان نہیں لاتے، جاہل ہیں اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و احترام نہیں کرتے، جاہل ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں سمجھتے اور یقین نہیں رکھتے، بلکہ یہ سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تعریف اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، اپنے رسولوں سے سن چکے ہیں اور اپنے آباء و اجداد سے سن چکے ہیں۔ یہ سب جاننے کے باوجود جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت ناپسند ہوئی اور اب یہ دین سے خارج ہو چکے ہیں، لہٰذا ان سے اب ایمان لانے کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ یہود کے دلوں کی کیفیت تھی، اور اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد پاک میں مزید بیان فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں، ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم بالکل سچ کہتے ہو، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ بالکل سچ اور برحق نبی ہیں۔ لیکن جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں کہ تم نے مسلمانوں کو یہ کیوں بتا دیا کہ یہ تعریفیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہم کو ان کی آمد کی خبر دی ہوئی ہے۔ یہ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف حجت پکڑیں گے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت اور اس کیفیت کو ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کس قدر کم عقل لوگ ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، جو یہ چھپاتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ساری کتابیں پڑھ چکے ہیں، یہ ساری کتابیں سمجھ چکے ہیں، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لا رہے۔ وہ تمام یہود جن کے حالات ان آیات میں بیان کیے جا رہے ہیں، جن کے دلوں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اچھے طریقے سے جانتے تھے، اور اچھے طریقے سے جاننے کے باوجود وہ اس قسم کی ضد اور حجت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان سے اب توقع کی ضرورت نہیں۔ قرآن پاک نے ان کے دلوں کی کیفیت کو اس طرح کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اب اگر قرآن پاک کی ساری ہدایت کو دیکھا جائے اور پڑھا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے قصے بیان فرما رہا ہے، خود تک پہنچنے کا طریقہ بیان فرما رہا ہے، لوگوں کے دنیا اور آخرت کے انجام کا ذکر فرما رہا ہے، لیکن قرآن پاک کے اس سارے بیان کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، جس کے لیے ساری کائنات بنائی۔ اس ساری کائنات میں پیغمبر بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، دیگر مخلوق بھی ہے، اور ان کی ساری ضروریات کا سامان بھی ہے، لیکن سب کچھ اس لیے ہے کہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا۔ حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں ساری کائنات کو پیدا نہ فرماتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے طفیل ہی ساری کائنات پیدا کی گئی۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کو سمجھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی، وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں داخل ہو گئے۔ بے شک رسولوں کے قصے قرآن پاک میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء اور تمام امتوں کے حالات بیان فرمائے گئے، لیکن ان میں یہی بیان کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو مانا ان کا انجام دونوں جہانوں میں اچھا ہوا، جنہوں نے نہ مانا دونوں جہانوں میں ان کا انجام برا ہوا، یہاں تک کہ بستیوں کی بستیاں الٹ دی گئیں۔ وہ سارے رسول جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ساری تعریفیں بیان فرمائیں، ان سارے رسولوں نے یہی خبر دی کہ ہمارے بعد آنے والا ایک ایسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا اور جس کی غلامی تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء نے یہ خواہش کی کہ یا باری تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا۔ حضرت آدم کو معافی ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اپنے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مجھے معافی عطا فرما کہ جس کا نام میں نے اس وقت عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا جب مجھے زندگی دی گئی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل۔ اور حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود عرض کی کہ کاش میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کتاب انجیل میں فرمایا کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتوں کے تسمے باندھتا، اور ان کی اس دعا پر انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں دوبارہ آسمان سے اتارا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام قرآن پاک اور ساری ہدایت کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو، اس سے ہی تمہیں ہدایت حاصل ہوگی، دونوں جہانوں میں تمہاری نجات اسی میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ سے ثابت فرما دیا ہے کہ جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ کی ان کا انجام برا ہوا۔ تاریخ شاہد ہے کہ مشرکین مکہ بہت متکبر، مغرور، متمول لوگ تھے۔ انہوں نے کئی بار یہ خواہش بھی اظہار کی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمیں پسند نہیں، کیونکہ یہ ہمارے غلام ہیں،
یا بہت کم درجے کے لوگ ہیں یا گندے لوگ ہیں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت انہیں اپنی محفل سے اٹھا دیں تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنیں گے۔ بات یہ تھی کہ ان غریب لوگوں کے پاس کوئی چیز نہ تھی، حتیٰ کہ تن کے کپڑے بھی نہ تھے۔ صحابہ کرام میں کئی لوگ ایسے تھے جن کے پاس صرف ایک کمبل ہی تھا اور اس کمبل سے وہ اپنا تن ڈھانپتے تھے۔ گرم علاقے کی وجہ سے اس لباس میں پسینہ آتا تھا اور پھر بدن سے بدبو آتی تھی۔ ان کی ایسی کیفیت دیکھ کر متکبر، مغرور، اتمول اور متمول سرداران قریش ان میں بیٹھنا اپنی حد تک سمجھتے تھے۔ ان کے اس مطالبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا اور حکم ہوا کہ یہ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، آئیں یا نہ آئیں، شمع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے یہیں بیٹھیں گے اور ان کی ہی محفل ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی عزت اور عظمت تھی۔ نہ ان کے پاس دولت تھی، نہ جائیداد تھی، نہ خاندان تھا، نہ کوئی اور چیز تھی۔ وہ اتنے غریب اور مسکین تھے کہ ان کے ساتھ لوگ اٹھنا بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی اتنی عزت تھی کہ کائنات کا مالک اور خالق ان کو پسند فرماتا تھا۔ ان کی خاطر سارے سرداروں کو، بڑے بڑے جاگیرداروں کو ٹھکرا دیا گیا تھا کہ جاؤ تم جہاں مرضی ہے چلے جاؤ، تم آؤ یا نہ آؤ، تمہاری کوئی احتیاج نہیں۔ ان غلاموں کی، ان مسکینوں کی یہ محفل ہمیشہ رہے گی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے سینوں میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف نصیب ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایک چیز دکھائی گئی۔ جب واپس تشریف لا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک دروازہ بند ہے۔ جبرائیل سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں وہ لوگ رہتے ہیں جو دنیا میں غریب اور مسکین تھے، لیکن ان کے دلوں میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، اور اس پردہ قائم اور اس پر وہ قائم رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھنا پسند فرمائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں ضرور دیکھوں گا۔ دروازہ کھولو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب دروازہ کھولا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوئے کہ وہیں کھڑے ہو کر دعا کی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یا اللہ، دنیا میں مجھے مسکینوں میں رکھنا، مسکینوں میں مجھے مارنا، اور قیامت کے دن مسکینوں میں مجھے اٹھانا۔ مسکینوں کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی عزت عظمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ سب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی جو ان خوش نصیبوں کو دنیا میں حاصل ہوئی۔ اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے انہیں آخرت میں، جس کو قیامت بھی کہا جاتا ہے، بہت اعلیٰ درجے ملیں گے۔ اسے قیامت اس لیے کہا جاتا ہے کہ کھڑا ہونے کا وقت ہوگا، سب لوگ کھڑے ہوں گے۔ محشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب کا حشر ہوگا، سب کو بلا کر جمع کیا جائے گا۔ وہ بہت سخت دن ہوگا اور 1000 سال کا ہوگا۔ وہ 1000 سال کیسے ہوں گے؟ وہ 1000 سال بہت لمبی مدت ہوگی۔ یہاں کے 1000 سال کے برابر وہ 1 سال ہوگا۔ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے متعلق کئی روایات آئی ہیں۔ بہرحال وہ بہت سخت وقت ہوگا۔ باپ بیٹے کی پرواہ نہیں کرے گا، بیٹا باپ کی پرواہ نہیں کرے گا، باپ اپنے حساب کتاب کے وقت بیٹے کے پاس جائے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے، وہ جا کر بیٹے سے کہے گا کہ بیٹا، میرا حساب ہو چکا ہے، صرف ایک نیکی میرے عمل میں کم ہے، اگر وہ ایک نیکی مجھے مل جائے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، ورنہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔
تم اپنے حساب میں سے مجھے ایک نیکی دے دو۔ بیٹا جواب دے گا کہ نہیں باپ، بے شک تیرا ادب واجب ہے اور ہر لحاظ سے تو قابل احترام ہے، لیکن مجھے اپنی فکر ہے کہ میں جہنم میں نہ چلا جاؤں، اس لیے میں ایک نیکی تجھے نہیں دے سکتا۔ اس طرح خاوند بیوی کے پاس جائے گا کہ تم میری دنیا میں بڑی فرما بردار بیوی تھی، میں نے تمہارے لیے بڑی مصیبتیں اٹھائیں، دن رات کما کما کر تمہیں دیا، گرمیوں اور سردیوں میں تمہارے لیے مصیبتیں برداشت کرتا رہا، اب میرے انجام کا وقت آیا ہے، مجھے صرف ایک نیکی چاہیے، تم اپنی ایک نیکی مجھے دے دو تاکہ میں دوزخ سے بچ کر جنت میں چلا جاؤں۔ بیوی جواب دے گی کہ بے شک تو بڑا مہربان خاوند تھا، تم نے میرے لیے بہت تکلیفیں اٹھائیں، بہت مصیبتیں اٹھائیں، میرے ساتھ بہت اچھائی کی، لیکن یہ ایک ایسا وقت ہے کہ میں خود پریشان ہوں، میں نیکی نہیں دے سکتی۔ اس قدر پریشانی کا عالم ہوگا کہ جہاں باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، خاوند بیوی کا نہیں ہوگا، بیوی خاوند کی نہیں ہوگی، ہر آدمی پریشان ہوگا اور ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ جب سب لوگ پریشان ہوں گے تو حضرت آدم کی خدمت میں لوگ حاضر ہوں گے۔ آپ ابو البشر ہیں، ہمارے باپ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور خلیفہ ہیں، آپ ہماری شفاعت فرمائیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ ہمیں آج کے دن اللہ تعالیٰ سے معافی مل جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوں، میں کچھ نہیں عرض کر سکتا، مجھے تو اپنی شفاعت درکار ہے۔ پھر سب لوگ مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اس وقت آپ کی سنائی ہوگی، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی لے کر دیں۔ حضرت ابراہیم فرمائیں گے کہ نہیں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے لب کشائی نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ چانچہ لوگ مایوس ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقبول اور بلند مرتبہ نبی بنایا تھا، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی مانگیں۔ وہ فرمائیں گے نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ پریشان ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کی خدمت میں بھی یہی عرض کریں گے، آپ روح اللہ ہیں، آپ کو بہت بلند مرتبہ ملا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر دیں۔ وہ عرض کریں گے کہ کوئی تمہارے لیے معافی نہیں مانگ سکتا، کسی کو جرأت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لب کشائی کرے، یہ بہت سخت وقت ہے، اگر تم معافی چاہتے ہو تو صرف ایک ہی دروازہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور وہاں جا کر درخواست کرو، چانچہ تمام امتیں، تمام مخلوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی اور جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کو معافی مانگ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کو معافی مانگ کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، ہاں میں تمہاری آج ضرور شفاعت کروں گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ، بولو کیا چاہتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، یا اللہ میں اس مخلوق کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ حکم ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کرتے جائیں، میں منظور کرتا جاؤں گا اور قبول کرتا جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر متمکن فرما دیا جائے گا، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اسے معاف فرما دیا جائے گا۔ معلوم ہوا
کہ دونوں جہانوں میں، دنیا اور آخرت میں جو چیز کام آئے گی وہ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، تعلق اور غلامی ہی دونوں جہانوں میں کام آئے گی۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، جو شخص قرآن پڑھا ہوا ہے، جو شخص قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جو حدیث کو مانتا ہے، اسے یہی عقیدہ اپنانا چاہیے، یہی عقیدہ رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ حقیقت اس کے سامنے رہنی چاہیے کہ دونوں جہانوں میں انجام کی بہتری صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ دونوں جہانوں میں جو چیز کام آئے گی وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کو پاک اور صاف کرنا چاہیے۔ سینے پاک اور صاف صرف یاد الہی سے ہوتے ہیں، اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی چاہتے ہیں اور دونوں جہانوں کے غموں سے نجات چاہتے ہیں، دونوں جہانوں میں سرفروئی اور سرفرازی چاہتے ہیں، وہ جمع ہو کر کثرت سے یاد الہی کر کے اپنے سینوں کو صاف کریں، پھر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی التجا کر کے اس دولت کو حاصل کریں اور اس کی حفاظت میں اپنی بقایا زندگی گزاریں تاکہ ان کے دونوں جہان اچھے ہو جائیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔